وہ پتوں سے ہیں، ادھر کرایہ ہیں اور وہ مالی طور پہ بہت غریب ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال میں ان کی شک ہے کہ شاید اللہ کا کوئی معجزہ ہو جائے اور ہمارا پیارا واپس آ جائے ہمارے پاس۔ پہلے ایک بندے کو محسوس ہوا اور اس کے بعد میں چین بنتی گئی اور یہ معاملہ جو ہے پورے پاکستان میں اس طرح سے پھیل گیا۔ اور یہ میں آ رہا ہے کہ آرڈرز آتے ہیں، دو چار بار ایسے آرڈر آئے لیکن قبر کشائی نہیں کی جا رہی۔ ان کے اہل و عیال اگر وہ دولت مند ہوتے تو وہ کچھ پیسے دے کر کچھ کروا سکتے تھے، لیکن وہ غریب ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تو یہ معاملہ سچ ہے تو پھر یہ کورٹ کو چاہیے کہ آرڈر دے دے اور یہ قبر کشائی کر لینی چاہیے۔ آج کا پتہ چلا تھا، اس لیے ہم آئے ہوئے ہیں ادھر دیکھنے کے لیے کہ آیا قبر کشائی ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن ابھی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ قبر کشائی کی یہ خبر جو ہے جھوٹ ہے۔ کتنے دن ہو گئے شبیر کی ڈیتھ کو؟ جی یہ 24-25 دن ہو گئے ہیں اس بات کو، اور 13-14 دن بعد یہ خبر پھیلی تھی کہ اس کی قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ آوازیں تو اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا معجزہ ہے، لیکن وہ تھر تھراہٹ محسوس ہوتی ہے، ہم سب نے کی ہے، تھر تھراہٹ محسوس ہوتی ہے، وہ سارے کہتے ہیں۔ تو پھر باقی اللہ جانتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اچھا، تو شبیر کے والدین کو قبر کے پاس آنے دیا جا رہا ہے یا نہیں آنے دیا جا رہا؟ دیکھیں پہلے شروعات میں اس کی بھابھی کا بھی انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی وہ بیوی تھی، اس کے بچے ساتھ میں تھے، وہ رو رہی تھی کہ ہم نے محسوس کیا ہے سب کچھ۔ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ اتنے پاگل تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں باقی اللہ جانتا ہے۔ ان کا کہنے کے مطابق آوازیں بھی آ رہی ہیں اور تھر تھراہٹ بھی، ہم نے آوازیں تو نہیں سنی، تھر تھراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے کتنی بار ہاتھ لگایا اور آپ کو تھر تھراہٹ محسوس ہوئی ہے، وائبریشن جو ہے محسوس ہوئی ہے؟ دیکھیں عام انسان جو بھی ہاتھ لگاتا ہے نا وہ یہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے خود تو نہیں ہاتھ لگایا، میں سب کے ساتھ یہ دیکھ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ پولیس ہر کسی کو پاس نہیں جانے دیتی۔ پہلے 2-4 دن میں جنہوں نے ہاتھ لگائے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ تھر تھراہٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن اب پولیس کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی کیونکہ یہ قانونی معاملہ بن چکا ہے۔ کیا عدالت نے حکم دے دیا ہے قبر کشائی کا یا نہیں؟ عدالت نے کورٹ کے آرڈر سنا ہے کہ آئیں گے، 2-4 بار ایسے ہوا ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کورٹ نے آرڈر دے دیا یا نہیں۔ یہ خبر سنی ہے افواہ کے طور پہ کہ آج قبر کشائی کی جائے گی، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے یہ۔ آپ کے مطابق آج قبر کشائی ہو جانی چاہیے تھی یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جتنے دن بیت چکے ہیں نا قبر کشائی کروانے کی، فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہوگی قبر کے ساتھ، کیونکہ اتنے دن کوئی اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کوئی ایسے زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی حالت جو تھی وہ کوما میں تھا۔ اگر انسان زندہ کو گاڑ دیا جائے تو وہ فوت ہو جائے گا 2-4 گھنٹے میں، یہ تو پھر 25-30 دن کی بات ہو چکی ہے۔ تو قبر کشائی یہ معاملہ میرے خیال میں رد کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے سب کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر کرے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ یہ بات اگر ہم سب کے ساتھ ہو تو ہمیں بھی کتنا برا لگے گا اور دکھ ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا اپنا پیارا ہو اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو تو ہم یہ چاہیں گے کہ حقیقت سامنے آئے۔ حقیقت سامنے آیا کہ آخر قبر کشائی ہو، پتہ چلے وہ زندہ ہے، اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اگر قبر سے تھر تھراہٹ کی آواز آ رہی ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ کیا شبیر زندہ تھا؟ کیا اس کو زندہ دفن کیا گیا تھا؟ اگر قبر کشائی ہوگی تو پتہ چلے گا کیا اس کو زندہ دفنا دیا گیا تھا، کوما میں تھا، اور بعد میں جو ہے وہ ہوش میں آیا اور اس نے چیخ و پکار کی، اندر یہ آوازیں آئیں، یہ تھر تھراہٹ ہوئی کہ مجھے نکالے۔ اگر یہ معاملہ بھی ہے تو یہ حقیقت لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ جب تک حقیقت نہیں آئے گی لوگوں کو تجسس رہے گا، اور خاص طور پہ اس کے والدین کو بھی رہے گا۔ تو اب اس کے والدین کیا کہتے ہیں؟ اس کے والدین کی تو یہی کوشش ہے، وہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کی قبر کو کھودا جائے اور اس میں سے پتہ کیا جائے، ان کو کنفرم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہیں۔ ان کو یہ شک ہے کہ شاید اللہ کا کوئی معجزہ ہو جائے اور ہمارا پیارا واپس آ جائے ہمارے پاس۔ یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے ایسے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو شبیر جو ہے اس کے والدین کدھر رہتے ہیں؟ جی وہ پتوں سے، ادھر میں نے بھائی کی بات سنی ہے، مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے، وہ پتوں سے ہیں، ادھر کرایہ دار ہیں اور وہ مالی طور پہ بہت غریب ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال میں ان کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی۔ یہ ایسے ہی ہے، اگر کوئی امیر ہوتا تو اس کی سنی جاتی، جیسے کہ ادھر کے ایم این اے ایم پیز یا جو بھی بڑے ہیں وہ سربراہ ہیں، وہ ووٹنگ کے لیے تو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی ان کو معاملہ ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں، لیکن غریب کی اس لیے نہیں سنی جا رہی بیکاز وہ سٹرونگلی نہیں ہے، اس کی فیملی سٹرونگ نہیں ہے۔ اگر اس کی فیملی جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی تو اس کی قبر کشائی جلدی ہو جاتی۔ تو میری اعلیٰ ادارے سے بھی یہ گزارش ہے تاکہ اس کی جلدی قبر کشائی، حقیقت سامنے آئے اس کے والدین کے، جو ماں تڑپ رہی اپنے بچے کے لیے۔ کیا انہوں نے دیکھا کہ کوئی جو ہے مجسٹریٹ یا کوئی آئے ہیں جنہوں نے وزٹ کیا ہو قبر کا؟ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، کوئی بھی ایسا بڑا آدمی نہیں آیا۔ لوگ آتے ہیں، آج کل یہ انٹرٹینمنٹ بن چکی ہے، انسانیت میرے خیال میں بہت کم ہو چکی ہے۔ جو بھی آتا ہے ویڈیوز بنا کے چلا جاتا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہو کے دعا نہیں کرتا، تو لوگ ایسے ہاتھ ڈال کے اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا عزیز ہو تو ہمیں دکھ ہوگا، وہ بیچارے وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ پریشان ہیں، ان کو زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے کہ اتنا سارا ہجوم اکٹھا ہو کے قبر پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ اگر وہ بیچارہ زندہ بھی ہے تو پھر ایسے
باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو کورٹ کو چاہیے کہ آرڈر دے اور اس کو دیکھا جائے اور کنفرم کیا جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے. یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق بھی یہی بات ہے اور ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ چکی ہے کہ وہ زندہ تھا. اگر وہ زندہ تھا تو اس کی قبر کشائی ہونی چاہیے. اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کرے. لیکن پھر بھی والدین کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہوا, کیا واقعی قبر سے وائبریشن کی آواز آتی تھی یا افواہیں تھی. قبر کشائی ہو جاتی تو یہ حقیقت سامنے آتی.